کے بارے میں ہمیں آگاہی دے رہا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ خدا کے کلام میں کیا ہے کہ جب تو میری عبادت کرے گا میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے درمیان سے بیماریاں دور کر دوں گی۔ یہ خدا کی آواز ہے، یہ کسی انسان کی آواز نہیں، یہ کسی انسان کا طریقہ کار نہیں، یہ کسی انسان کا جو ہے کلیہ نہیں، بلکہ یہ خدا کی آواز ہے کہ جب تم میری عبادت کرو۔ کس کی؟ خدا کی۔ خدا کہتا ہے، خدا کون ہے؟ مالک ہے، جو کہتے ہیں آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے، جو کہتے ہیں کہ جنگل کا ایک ایک جانور میرا ہے، پرندے میرے ہیں، چرندے میرے ہیں، سونا میرا ہے، پہاڑ میرا ہے، ہر چیز میری۔ ہر چیز کا مالک ہمارا خدا ہے، ہر ایک چیز کو بنانے والا میرا اور آپ کا خدا ہے، جو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ وہ خدا کہتا ہے کہ جب تم میری عبادت کرو گے۔ ہم بہت دفعہ عبادت کرنا پسند نہیں کرتے، عبادت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، عبادت میں پورا ٹائم دینا پسند نہیں کرتے، عبادت میں آنے کے لیے ہمارے راستے بہت سی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، بہت سے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آج ہم ان باتوں پر غور کریں۔ خدا کے کلام خروج کی کتاب اس کے 5 بار میں لکھا ہے کہ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فرعون کے سامنے جا کر خدا کا بندہ موسیٰ اور ہارون جو ہے اپنے قوم بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں، اور درخواست کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم جب مصر کی غلامی میں ہے تو وہاں پر ان کو بڑی اذیتیں دی جاتی ہیں، بڑی سخت محنت ان سے لی جاتی ہے، بڑے دکھ وہ برداشت کرتے ہیں۔ وہ قوم دن بہ دن پستی جا رہی ہے، بے شک وہ قوم تعداد میں گنتی میں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اپنی مصیبتوں میں بھی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی مصیبتیں بھی آئے دن اس کے لیے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہ خدا ان کی آواز کو سنتا ہے، خدا ان کی مصیبت کو دیکھتا ہے، خدا ان کے دکھ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے لوگ اذیت میں ہیں، میرے لوگ دکھ کی حالت میں ہیں، میرے لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں، کیونکہ خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ کس مشکل میں ہے، وہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم بھی جب مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو خدا اپنے بندہ موسیٰ کو پیار کرتا ہے، موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ تو فرعون کے پاس جائے گا، تو مصر میں جائے گا اور میرے لوگوں کو وہاں سے نکال کر لے کر آئے گا تاکہ میرے لوگ آزاد ہو کر میری عبادت کریں۔ خدا ان کو اگر مصر کی غلامی سے نکالنا چاہتا تھا تو خدا کا ایک مقصد تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ آ کر میری عبادت کریں، اور ابلیس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ قید میں رہیں۔ مصر کی غلامی قید تھی، ابلیس کی غلامی تھی، ابلیس کے جوئے میں تھے، لیکن خدا وہاں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، اور موسیٰ جب وہاں پر گیا تو موسیٰ بادشاہ کے سامنے کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو چھانے تھے، میرے لوگ۔ خدا کے دیکھیں کتنا پیار کرتا ہے۔ اب خدا ہمیں بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے، تم میرے ہو، تم اپنے نہیں۔ بنی اسرائیل قوم کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ کیا کرے؟ خدا کی تمجید کرے۔ کہتا تب انہوں نے کہا عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا سو ہم کو اجازت دے ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، اس کی تمجید کریں۔ ہم دیکھتے ہیں بادشاہ جس کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلے، اور جب موسیٰ وہاں پر خدا کا پیغام لے کر گیا، وہاں پر خدا کی آواز لے کر گیا، تو فرعون غصے میں آ گیا۔ ابلیس غصے چوندا ہے، جدوں سے خدا کو کام کرنے لگی ہے نا، خدا زیادہ جان لگی ہے، تو ابلیس غصے میں آ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابلیس جو ہے وہ سوچوں کو تبدیل کرتا ہے، خیالات کو چھین لیتا ہے، وہ چور ہے۔
وہ ہماری سوچوں کو چلاتا ہے، ہمارے خیالوں کو چلا لیتا ہے، وہ ہمیں اذیت دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ چلے جائیں گے اور یہاں مزدوری کون کرے گا، میرے کام کون کرے گا، یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ اور اس نے کیا کیا، ان کی مزدوری سخت کر دی۔ جب وہ اینٹیں بناتے تھے، اگر دن میں ایک بندہ جو ہے 500 اینٹیں بناتا تھا تو اس کے لیے آرڈر آ گیا کہ 500 اینٹیں بنانی ہے، لیکن پہلے آپ کو توڑی جو ہے، بھوسا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن آپ نہیں ملے گا۔ اینٹ 500 بنانی ہے، لیکن توڑی جو ہے، بھوسا جو ہے وہ خود آپ نے جا کر تلاش کر کے لانا ہے۔ لوگوں کی محنت ڈبل ہوگی، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں تاکہ 500 اینٹ پوری ہو۔ اگر جس کی پوری نہیں ہو رہی تو اس کو مارا جاتا، اس کو زیت لوگ چلا اٹھے، موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں، بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں، لیکن ان کی مصیبتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن موسیٰ بار بار بادشاہ کے پاس جاتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو جانے دے تاکہ اس کی عبادت کریں۔ وہ عبادت کے لیے بار بار روک رہا ہے، وہ کہ جانے نہیں دے رہا۔ آج بھی ہمارے لیے عبادت میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ ہم جب عبادت کے لیے اپنے خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں، خدا کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، گھر میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو ابلیس ہمارے لیے رکاوٹیں بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، عبادت میں کیا، پہلے مجھے ٹائم دے۔ ہم بہت دفعہ عبادت میں آ جاتے ہیں، ہم گھر میں عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے جب مشکلیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی دعا کر رہے ہیں، لیکن ان مشکلات پھنستے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے۔ کیوں؟ جب بھی میں دعا کرتا مجھے تو ڈر لگتا ہے، جب بھی میں دعا کرتا میرا نقصان ہو جاتا ہے، جب بھی میں دعا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہوتا ہے، جب بھی میں دعا کرتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی۔ بہت سی وجوہات ان کے پیچھے رکھی جاتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ میں دعا ہی نہیں کر رہی، میں دعا کروں گا تو مجھے ڈر لگے گا، میں دعا کروں گا تو میرے کیا ہوئے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، میری مصیبت آ جائیں گے۔ ہم ابلیس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور وہ چاہتا یہ کہ یہ لوگ رک جائے، خدا کے پاس نہ آئے۔ وہ روکتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا مقصد یہ نہیں ہے۔ خدا کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میری عبادت کریں اور اس میراث کو پا سکے جو میں نے بنائے عالم سے ان کے لیے تیار کیا، جہاں دودھ اور شہد کی رہتی، وہاں پر خدا آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، خدا وہ رستے آپ کے لیے کھولنا چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ ابلیس کے ہاتھوں آ جاتے ہیں تو کہتا نہیں نہیں، یہ کام نہ کری ورنہ تیرے ڈر لگے گا، ورنہ آپ پر بیماریاں آ جائیں گی، آپ پر مسائل آ جائیں گے۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں، ہمارے سامنے پریشانیاں آتی ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کر پریشان نہ بلکہ خوش ہوں کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، میں خدا کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب میراث بہت قریب رہ چکی ہے، یہ مصیبتیں میرا رستہ نہیں روک سکتی۔ کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ان میں آگے بڑھتے جانا ہے، ان میں آگے ترقی کرتے جانا ہے۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، بادشاہ ان کے لیے سختیاں پیدا کر رہا ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے، ایک دن اپنی قوم کو لے کر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کبھی مردوں کو لے جاؤ جا کر عبادت کر لیں، کبھی کہتا ہے کبھی آدھے لوگ چلے جاؤ، کبھی کچھ کہتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے۔ لیکن خدا کا بندہ موسیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک کھور تک بیٹھے رہے گا، جانور بھی جان گے، ہر چیز جائے گی، خدا کی عبادت کریں گے۔ میرا خدا زندہ خدا ہے، مجھے اپنے خدا پر فخر ہے۔ اور کیا ہوا کہ جب خدا پر فخر کیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی فوجیں پانی میں غرق ہو گئی، اور خدا اپنے لوگوں کو لے کر باہر چلا گیا تاکہ وہ خدا کی تمجید کر سکے، وہ خدا کی عبادت کرے۔ دیکھیں خدا عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے کتنے کٹھن راستوں میں سے گزار کر ان کو لایا ہے، خدا نے کتنا ان کے لیے کام کیا ہے۔ آج خدا ہم سے بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ اگر آج ہم مشکلات میں ہیں، اگر آج بیماریوں میں ہیں، ہمارا دل نہیں کر رہا دعا کرنے کو، ہمارا دل نہیں کر رہا کلام پڑھنے کو، ہمارا دل نہیں کر رہا خدا کے سامنے جھکنے کو، خدا کی حضوری میں آنے کو، تو خدا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے آج خدا کی آواز آ رہی ہے
کہ محنت اٹھانے والے بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور آج ہمیں مکمل طور پر خدا کی عبادت کرنی ہے۔ موسیٰ کہتا نہیں ایسی کوئی شاید چھڑیں گے، عبادت نہیں جاؤں گے تو سب کچھ لے کے جاؤں گے۔ ہم بھی جب خدا کے پاس آتے ہیں مکمل طور پر آیا کریں۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں ہم عبادت میں بیٹھے اور ہمارے خیال کہیں اور ہوں، ہم عبادت پہ آئے ہیں ہمارے ذہن کے اور پہ کام کر رہا ہوں، اور یہ عبادت نہیں ہے۔ بلکہ عبادت میں اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے لیے پیش کر دینا ہے، خدا کی حضوری میں حاضر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر باہر چلا گیا۔ سامری عورت کو دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کے پاس آئی تو وہ دوپہر کا ٹائم ہے، جب یسوع کے پاس آتے یسوع کہتا ہے مجھے پانی پڑا۔ وہ کہتے ہیں غیر قوم کے لوگ پانی نہیں پیتے ہم سے۔ یسوع کہتا ہے اگر تم مجھ سے مانگتی تو تیری زندگی میں چشمہ چھاری ہو جاتا۔ اور جب اس کے سارے گناہ یسوع نے ظاہر کیے تو اس نے وہ سب کچھ سن کر جا کر گاؤں میں شور مچایا، آؤ میں تجھے ایک نجات دہندہ کے پاس لے کر جاؤں، منجی دو عالم کے پاس لے کر جاؤں، آسمان اور زمین کے مالک کے پاس لے جاؤں، جو غیب کا علم جانتا ہے اس کے پاس لے کر جاؤں، جس نے میری زندگی کا حال بیان کر دیا ہے، آؤ میں آپ کو اس کے پاس لے کر جاؤں۔ اور وہ سامری عورت ہم دیکھتے ہیں جب یسوع کے پاس آتی ہے تو یسوع اس کی زندگی بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو بھی خدا کے پاس لاتی ہے۔ ہمیں جب خدا اپنے لیے چن لیتا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں پھر خدا کو نکال دیتے ہیں، ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے، خدا تو نکال کے لاتا ہے۔ خدا نے ہمیں جیسے مصر کی غلامی سے مصریوں کو بنی اسرائیل قوم کو نکالا، ہمیں گناہ کی غلامی سے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے نکالا اور ہمیں خدا اپنے پاس لے آیا۔ لیکن جب ہماری زندگیوں میں خدا کی حضوری نہیں ہے، ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے، اس کی عبادت بھی نہیں کرتے، اس کی پرستش نہیں کرتے، تو پھر ہماری زندگیاں کیا ہے؟ خالی ہے۔ متی کی انجیل اس کے 12 باب میں لکھا ہے کہ بدرو کیا کرتی ہے جب ایک گھر میں آتی ہے، ایک زندگی میں آتی ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر اگر خدا کی حضوری ہے تو وہ دوبارہ نہیں آئے گی، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ ویران جگہوں پر جا کر اچھے مقاموں کو جو ڈھونڈتی ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں، اور پھر وہ واپس آتی ہے اور اس گھر کو جس میں وہ نکل کر گئی ہوتی ہے کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ خالی ہے اور لکھا ہے اپنے ساتھ اور ساتھ لے آتی ہے اور وہ زیادہ بن جاتی ہیں، وہ زیادہ سے پہلے زیادہ مشکلات انسان کو ڈال دیتی ہیں۔ آج اگر ہمارے گھر جو ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں خدا کے روح سے، خدا کی محبت سے، خدا کے کلام سے خالی ہیں، تو پھر ان میں ابلیس جو ہے وہ آ کر ڈیرے لگا لے گا، ڈیرے ڈال دے گا، دوبارہ اپنے ساتھ اور جو ہے اپنے لوگوں کو لے کر آ جائے گا۔ اور خدا ایسا نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے ہم روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کریں، خدا کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ ہمارے راستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں، جتنے بندر آ جائیں، جتنی مسائل آ جائیں، کیونکہ ابلیس اپنا کام کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنے خدا کا کام کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھنا بہت بیماری، یہ بیماری میرے لیے جو ہے بہت مشکل بن چکی ہے، یہ تو کبھی جا ہی نہیں سکتی، یہ رکاوٹ جا نہیں سکتی، یہ پریشانی ڈال نہیں سکتی، لیکن آپ کا خدا کہتا ہے کہ میں تجھے پہلے ہی نکال لوں گا، اتنی مشکلات میں رہنے نہیں دوں گا، پہلے ہی تجھے نکال لوں گا۔ کب؟ جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں، جب خدا کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، جب خدا کو پکارتے ہیں، اور ہمیں اپنے اس خالی گھر میں دعوت کی طرح کہنا ہے کہ اے خدا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب کلام ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، جب خدا کی محبت ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے، تو پھر ہم گناہ کر نہیں سکتے، بلکہ گناہ پر ہم جو ہے فتح پا سکتے ہیں، اور جب فتح پائیں گے تو پھر خدا آپ کے لیے آسمان کے نیچے کھول دے گا، پھر آپ صحیح طور پر، حقیقی طور پر اس کی عبادت کریں گے، اور اس کی عبادت میں جو ہے خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ اسی لیے خالی گھر پہ لکھا ہے خالی گھر شیطان دا گھر ہوندا ہے۔ جدوں اسی اپنے گھر نوں، اپنی زندگی نوں خدا تو خالی کر دینے ہیں، خدا یہ موجود نہیں ہوندا، یہ خدا کی حضوری نہیں ہوندی، تو پھر یہ جان کے ابلیس اپنا کام کرتا ہے، ساری سوچاں نوں کمزور کر دیتا ہے، سارے ارادیاں نوں کمزور کر دیتا ہے، ساری زندگی نوں کمزور کر دیتا ہے کہ اسی خدا ول نہ چاہیے۔ اسی چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھ کے اپنے لیے پہاڑ بنا لیتے ہیں کہ مشکلات جڑیاں نے میرے لیے دن ب دن اضافہ کر رہے، نہیں،
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਸਾਇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੌਰ कहता है जो हक ताला की पर्दा रहता है वो कादर दूसरे के सामने सुकून करेगा। जब खुदा के परों के नीचे आप आ जाएंगे, आपने खुदा की हजूरी में आना है, खुदा के परों के नीचे आना है ताकि खुदा से बरकत पा सके। आए आज हम खुदा के इस पाक कलाम के वसीला से खुदा जो बरकत देना चाहता है, खुदा जो मिस्र की गुलामी से अपने लोग को निकाल कर लाया, और निकालने का मकसद ये है हम खुदा की तमजीद करें, खुदा के सामने झुक जाए, हम और किसी तरफ नहीं, ना दाएं ना बाएं, बल्कि सीधे खुदा की कदमों में आ जाए, खुदा के हजूरी में आ जाए।